الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق میجر محمد توفیل شہید کی پڑھائی کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی عسکری تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد اور بے مثال داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں سے ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر محمد توفیل شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت نے ارض پاک کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا، اور جب تک دشمن نے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ توفیل 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے۔ وہ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر محمد توفیل کا انتخاب کیا۔ میجر محمد توفیل اس وقت 16ویں پنجاب ریجمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 7 اگست 1958 کو میجر محمد توفیل اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے۔ جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے اب ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے۔ مشین گنیں اور مارٹر گنیں نصب کی ہوئی تھیں۔ میجر محمد توفیل نے بھانپ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی۔ میجر محمد توفیل نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے، جنہوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر محمد توفیل کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر محمد توفیل دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور معرکے کا آغاز ہو گیا۔ میجر محمد توفیل سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کی ایک فوج نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میجر محمد توفیل اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر محمد توفیل تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر محمد توفیل زخمیوں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جواں تھا۔
پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر محمد طفیل اٹھے، انہیں سلوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔